2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی جیتی جا رہی سیٹوں کو آر ٹی ایس بند کروا کر صوبہ ہروا دیا تاکہ پی ٹی آئی کو اتحادیوں کے ذریعے کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ اعظم سواتی نے جب آر ٹی ایس ناکامی کی تحقیق کرنا چاہی تو اپنے بندے بھجوا کر تحقیق بند کروا دی۔ عمران خان سے سفارش کر کے نیوٹرل الیکشن کمشنر لگوایا۔ عمران خان کو اتحادیوں کے ذریعے بلیک میل کروا کر علیم خان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوانا چاہا۔ نواز شریف کو جیل سے نکلوا کر جیلی میڈیکل رپورٹس بنا کر میڈیا کے بغل بچوں سے پروپیگنڈا کروا کر ملک سے فرار کروایا۔ نیب میں چوروں کے کیسز کو نیب کے وکلاء کے ذریعے کمزور بنایا۔ وزیر اعظم عمران خان سے اجازت اور دستخط لیے بغیر نواز شریف کی جیل ساز بیٹی کی فرمائش پر ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کا تبادلہ کر دیا۔ چور سیاست دانوں سے جی ایچ کیو میں خفیہ ملاقاتیں فرمائی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا راستہ روکا۔ عدم اعتماد کے آنے سے پہلے انصار عباسی جیسے صحافیوں کو فیڈ کر کے خبریں لگوائی کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، یعنی آپ عدم اعتماد لائیں، ہماری طرف سے گرین سگنل ہے۔ سندھ ہاؤس اور میریٹ ہوٹل کے 5ویں فلور پر پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو پیسہ، شراب اور مساج جیسی سہولیات دی گئیں، مگر وزیر اعظم عمران خان کو اس سازش کی تفصیلات سے بے خبر رکھا۔ امریکی مراسلہ پہلے وزارت خارجہ میں چھپانے کی کوشش کی۔ جب شاہ محمود قریشی نے مراسلہ حاصل کر کے عمران خان تک پہنچایا اور عمران خان نے اپنے قریبیوں کے ساتھ اس پر بات کی تو اس کی ریکارڈنگ سننے کے بعد ایک تقریب میں باجوہ نے عمران خان سے اس کا ذکر کیا۔ عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ سے پہلے ریڈ زون کو کنٹینر سے سیل کیا تاکہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز احتجاج کے لیے نہ آ سکیں۔ رجیم چینج کی رات ججوں تک اپنی برخاستگی کا خوف پہنچا کر عدالتیں کھلوائیں اور قیدیوں والی وین پہنچائیں۔ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو ڈرایا اور دھمکایا گیا۔ رجیم چینج کامیاب کرائی۔ اسی رات پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں ڈلوائے۔ اسی رات تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پر چھاپے پڑوائے۔ ایئرپورٹس پر ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ 25 مئی سے قبل رات کو تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں میں گھس کر پولیس گردی کروائی اور دن بھر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر تشدد کیا۔ عمران خان کے گھر اور کابینہ اور وزیر اعظم ہاؤس کے فون ٹیپ کیے اور بعد میں لیک کیے۔ عمران خان کا فون چوری کرایا گیا۔ شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا۔ رجیم چینج آپریشن کو ایکسپوز کرنے والے صحافیوں کو دھمکایا اور ان پر تشدد کیا۔ ٹی وی چینلز کو بند کروایا۔ اے آر وائی کی بندش کے خلاف عدالتی احکامات کی دھجیاں بکھیری۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے ذریعے پنجاب میں ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے لیے منصوبے بنائے جنہیں عوام نے ناکام کیا۔ شہباز گل، اعظم سواتی اور دیگر پر تشدد کروایا۔ ارشد شریف پر پرچے کٹوائے، دھمکیاں دے کر ملک سے نکلوایا۔ دبئی حکام کے ذریعے دبئی سے نکلوایا اور پھر کینیا میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ بنی گالا کے ملازموں کو خرید کر عمران خان کے بیڈ روم کی جاسوسی کروانا چاہی جو پکڑی گئی۔ تحریک انصاف میں عمران خان کے ارد گرد فیصل وارڈا جیسے جاسوس چھوڑے۔ فیصل وارڈا سے ارشد شریف کے قتل پر جھوٹا بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کی۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا جس کی سازش کافی پہلے ہوئی۔ باجوہ کے احسانات پی ٹی آئی پر جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ صرف ایک احسان جس کی پرویز الہی نے وضاحت بھی کی کہ باجوہ نے پی ٹی آئی حکومت کو سعودی کرون پرنس سے یا قطر سے پیسے لے کر دیے۔ یہی باجوہ اس پی ڈی ایم حکومت کے لیے سعودی عرب، قطر، یو اے ای تک مارا پھرتا رہا، کسی نے ٹکا تک نہیں دیا۔ کیوں؟ اگر باجوے کی وجہ سے پیسے ملے تو اب کیوں نہیں دیے گئے؟